السلام علیکم۔ پروگرام لفظوں کے تسلسل کے ساتھ میں ہوں عبدالوحید مکی۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں سنوکر کے ورلڈ چیمپئن اسجد اقبال صاحب موجود ہوں گے۔ اسجد اقبال نے سال 2009 میں انڈر 21 نیشنل چیمپئن شپ جیتی، 2010 میں پہلی مرتبہ نیشنل چیمپئن بنے۔ ورلڈ چیمپئن شپ میں اسجد اقبال 2 مرتبہ 2012 اور 2017 میں رنر اپ رہے۔ آخرکار 2019 میں دوحہ میں اسجد اقبال نے محمد بلال کے ساتھ مل کر ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اسجد اقبال نے ڈھاکہ میں پہلی سارک ٹیم چیمپئن شپ میں بھی کامیابی سمیٹی۔ السلام علیکم اسجد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ جی شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ اسجد بھائی آپ سے سوال یہ کرنا تھا، آج آپ ہمارے مہمان ہیں پروگرام میں، تو سنوکر کے حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے سنوکر جو ہے کب سٹارٹ کی؟ پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، جو بڑا کاوش کی بھٹی صاحب نے، ذوالفقار بھٹی صاحب نے این اے کانوے کی طرف سے اور پورے سرگودا کی طرف سے مطلب اس طرح کا چینل سٹارٹ کیا جس میں مجھے انوائٹ کیا، تو پہلے تو ان کا شکریہ جو مجھے اس پروگرام میں اپنے میں بلایا۔ تو جہاں تک سنوکر کی بات ہے تو میں نے 99 میں فرسٹ ٹائم میں نے سینڈا ٹاؤن میں کلب تھا ایک، اس پہ میں نے جاب کی تھی۔ گاؤں سے میں آتا تھا، چاکچالی شمالی میرا گاؤں ہے، تو وہاں پہ میں سائیکل سے آتا تھا، تو وہاں پہ میں کام کرتا تھا۔ تو جب میں کام کرنا سٹارٹ کیا تو وہ 99 تھا، تو اس کے بعد میری سیلری لگی تھی اس ٹائم 800 روپیہ، تو وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا تھا سنوکر کا۔ اسجد بھائی سنوکر کو جو ہے نا ہمارے ادھر کم از کم سرگودا میں جو والدین ہیں نا وہ اتنا زیادہ پریفر نہیں کرتے ہیں اور بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس کو بدنام سی گیم کے طور پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سنوکر کھیلی ہے، آپ کو فیملی کی طرف سے کتنی دشواری کا سامنا کرنا؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں جی ہر ہیرو کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ دیکھیں جی، میں بھی جب میں پڑھتا تھا تو میں دوسری کلاس میں تھا، تو میرے گاؤں میں بلیٹ آئی تھی۔ بلیٹ رنگ برنگی بالوں والی گیم ہوتی ہے، بلیٹ جس کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، گورنمنٹ پرائمری اسکول چاکچالی شمالی میں، تو ہمیں تفریح ہوئی تھی، تو تفریح کے ٹائم دیکھا تو ایک رنگ برنگی بالوں والی گیم آئی پڑی ہے، تو دیکھا اس کو، دیکھتے دیکھتے ایسے ایک ٹائم آیا کہ اللہ نے پھر یہاں تک پہنچا دیا کہ آج میں ورلڈ چیمپئن۔ آپ نے ورلڈ چیمپئن کی بات کی، ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے کافی زیادہ محنت کٹھنائیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ پریکٹس جیسے کرکٹ میں ہیں وہ کھلاڑیوں کے پریکٹس سیشن ہوتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے، تو آپ کا بھی ایسے ہی سنوکر کا جو ہے؟ جی بالکل، میں جس کلب میں میں کام کرتا تھا نا وہ تھا سرگودا شہر میں، بڑا اچھا کلب تھا، وہ سیٹلائٹ ٹاؤن چوک میں تھا، تو وہ خواجہ سنوکر کلب مشہور تھا، تو وہاں پہ میں کام کرتا ہوتا تھا۔ تو ماشاءاللہ اتنی محنت کی ہے نا آج الحمدللہ کہ میں آپ کو محنت بتاتا ہوں۔ میں جب گاؤں سے نکلتا تھا نا رات 2 بجے، جب سحری کا ٹائم، رمضان شریف میں سحری کا ٹائم ہوتا تھا نا، تو میں سائیکلی کے اوپر، مجھے سائیکلی دی ہوئی تھی انہوں نے نا کہ بیٹا آپ آنا جانا اس پہ لگا رہے آپ کا۔ میں ٹھنڈ ہوتی تھی بہت زیادہ، تو مجھے اتنا شوق تھا، میں کہتا تھا میں نے جانا ہی جانا، تو میں 2 بجے ادھر سے 2-2:30 بجے جب اٹھتے تھے گھر والے روزے کے لیے، تو میں یہاں پہ آ جاتا تھا، کلب میں آتا تھا، چھوٹا سا ہوتا تھا میں، تقریباً ایج میری تھی 15 سال 12-15 سال اس ٹائم۔ تو وہاں پہ میں کلب کے اندر جاتا تو اندر سے نا کنڈی لگا لیتا، تو پہلے میں صفائی کرتا، صفائی کر کے کلب کے جو رینوویٹ کر کے میں اس کو پھر میں
थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद मैं सोलो प्रैक्टिस होती थी, मेरे उस्ताद जी उधर ही खेलते थे तो सोलो प्रैक्टिस होती थी। जब मैं स्टार्ट करता था ना तो उसके बाद अगर समझ ले कि मैंने अगर 4 बजे स्टार्ट की है ना सफाई करके तो मैं सुबह 11 बजे छोड़ता था। इतनी लंबी मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरे बाजुओं में दर्द होना शुरू हो जाता था, लेकिन जुनून जो था ना मेरा यही था कि मैंने ऊपर जाना है, बड़ा लेवल खेलना है। जब मैं बड़े लेवल का मैं जैसे वो फ्रेंडली क्लबों में लड़के दोस्त यार बन जाते थे तो मुझे वो सपोर्ट भी करते थे। किसी की मैं छोटा बच्चा था, जाहिर सी बात है छोटा बच्चा था, मैं जाता था उनका काम करता था। किसी ने मुझे सिगरेट लेने भेज दिया, वो उसने 10-20 दे दिए, कोई किसी ने कोई भी खाना मंगवाना था या कोई भी चीज़ खानी पीनी, वो मुझे सपोर्ट करते रहते थे। तो वो उनको मैं बोलता था कि भाई मुझे ना शौक़ है तो मैंने ना पंजाब कप खेलना है। इधर जो हमारी सिलेक्टिंग होती है ना वो पंजाब होती है, पंजाब कप होता है, उसको लाहौर में होता है, उसमें 800-900 लड़का होता है। उनमें से वो 4 लड़के सिलेक्ट उस टाइम होते थे जब मैंने फर्स्ट टाइम खेला। तो मेरा वो क्लब वाले दोस्त जो थे वो जिनके मैं काम करता था वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि ओ आ पंजाब कप, जिस तरह पंजाबी में असीं कहते आ पंजाब कप तू इधर आ सिक्टा लैके तू जो पंजाब कप खेलना है। पंजाबी में कहते चलो मैं कहा एक दिन आएगा तुसीं मैनूं याद करोगे। जब एक दिन आया मेरे उस्ताद जी 2008 में गए वहाँ पे पंजाब खेलने के लिए, वो क्वालिफाई कर गए, वो आगे नेशनल में गए। मोहम्मद सजाद साहब वो नेशनल में गए, वो नेशनल में ना विन करके आ गए। मतलब फर्स्ट टाइम जाना, यहाँ से क्वालिफाई करके आगे जाना, वो बड़ा कंपटीशन बड़ा टफ है हमारा। उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप जीत ली 2008 में। तो 2009 में मैं तैयारी कर रहा हूँ जाने ही जाना, 2009 में मैं गया हूँ। एक जब इंसान इरादा करता है ना कि मैंने ये काम करना है, जब मैं काम कर रहा था ना प्रैक्टिस तो मैंने कहा या अल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है, मेरे उस्ताद जी फर्स्ट टाइम गए हैं, फर्स्ट टाइम जीते हैं तो मैं भी ऐसा कुछ करूं। मेहनत कर रहा हूँ, जुनून है, वो पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की। गया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ना फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया, आगे नेशनल के लिए खेला तो नेशनल जीत गया। तो जब मैं वापस आया तो मुझे बड़ा वो इस्तकबाल किया, जो मुझे वो कहते थे पंजाब का इधर आ, वो जो मुझे टॉर्चर करते थे मेरे दोस्त यार। फिर उन्होंने मुझे सन 2000 फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे, किसी ने 2000, किसी ने 1500, किसी ने ऐसे करके मुझे पैसे दिए, मेरे काफ़ी पैसे बन गए थे ढेर सारे। तो फिर ना मैंने कहा एक ना मोबाइल ले लेता हूँ। फिर 11-12 मोबाइल था, वो नए नए आए थे, तो एक मैंने वो मोबाइल लिया था। तो फिर वो मेरे उस्ताद जी के साथ रब्ता अटैच हो गया था कि उस्ताद जी मैं इतने बजे मैं क्लब खोलूँगा। जुनून था ना, जो जुनून होता है ना वो आपको कहीं भी ले जाता। और ऊपर से मैं एक आपके प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी किसी भी चीज़ का टैलेंट हो ना, वो चाहे पहाड़ों में हो चाहे किसी गांव में भी हो, वो छुपता नहीं, आखिर सामने ज़रूर आता है। तो इसी तरह मैं भी एक गांव का टैलेंट था और मैं सामने आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए इतने टाइटल जीते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंडिया को हराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि जब मेरा परचम पूरी दुनिया में बुलंद होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वर्ल्ड होता है या एशिया होता है तो वहाँ पे अगर पूरी दुनिया के सामने आपका कौमी तराना बाज रहा हो तो आपकी फीलिंग क्या होती है, ये स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा कुछ और जानता नहीं है। अच्छा अजीत भाई, आपने कहा हर बंदे का एक आइडियल होता है, ठीक है, आपका स्नूकर में कौन आइडियल? मेरा आइडियल था, मेरा उस्ताद जी थे मोहम्मद सजाद साहब। जब आइडियल देखे ना उनका भी माशाल्लाह उतना ही गेम बड़ा था, जैसे ये प्रोफेशनल के रोनियो वगैरह, स्टीफन हेनरी जो बहुत बड़े नाम हैं। उस टाइम जब मेरे उस्ताद जी गेम खेलते होते थे ना मुझे बारी नहीं थी मिलती,
تو میں پتہ کیا کرتا ہوتا تھا, میں نا نیچے باہر چلے جانا تھا, نیچے چلے جاتا تھا, بیسمنٹ میں کلب تھا, واش روم چلے گیا یا ادھر چلے گئے, میں نیچے جا کے روتا ہوتا تھا. میں کہتا تھا یار مجھے باری نہیں ملتی یار. ایک ٹائم آیا پھر اللہ تعالیٰ نے میرا ایسا ہاتھ پکڑا کہ ایک ٹائم استاد کی لیول کا ہو گیا. اچھا اجل بھائی, بات یہ ہے کہ ہمارے سرگودا میں جو ہے سنوکر کے حوالے سے ماشاءاللہ 4-5 بڑے نام جنہوں نے ورلڈ چیمپئن بھی ہیں, آپ ہیں, اور اس کے بعد سجاد صاحب ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے سرگودا میں اس لیول کا کوئی سنوکر کلب ہے آیا جہاں پہ نوجوان نسل جا کے پریکٹس کر سکتی ہے, سیکھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ تو ہر جو گلی محلے میں بلیئرڈ یا سنوکر کے پھٹے پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس لیول کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی بالکل, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ میں نے بھی 8 ٹیبلوں کی اکیڈمی بنائی ہے. پھر میں نے آسیہ گول ڈپٹی کمشنر صاحبہ لگی ہوئی تھی, ان کے ساتھ میں نے ملاقات کی تھی. تو میں نے کہا تھا میڈم صاحبہ آپ مجھے نا ایسا کریں, مجھے وہ جمریزیم جو ہے وہ اسٹیڈیم کے ساتھ جمریزیم ہے, آپ مجھے نا وہاں پہ مجھے ٹیبل لگا کے دیں, میں گورنمنٹ کی سرپرستی میں, آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں, مجھے آپ ٹیبل صرف لگا کے دیں تو میں پاکستان کے لڑکے یہاں سے نکالوں, اپنے سرگودا کی سٹی سے نکالوں جو پاکستان کے لیے کھیلیں. تو اس کے بعد میرے استاد جی نے بھی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے, وہ ہے 12 بلاک چوک میں. اور آپ کے پروگرام سے حوالے سے بتاتا چلوں, جو سرگودا میں سیکھنا چاہتے ہیں وہ 12 بلاک گور میں بیکری ہے. اس کے بعد وہ استاد جی میرے وہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے بعد میرا اپنا جو کلب ہے اور اس کے ساتھ میں نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے, وہ ہے ظفر اللہ چوک کے تھوڑا سا اپوزٹ پہ نا, تو وہاں پہ بھی میں نے اکیڈمی بنائی سنوکر کے حوالے سے. اجل بھائی, اس کے بعد آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ ورلڈ چیمپئن بنے. آپ کو دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہوں گے وہاں پہ پاکستانیوں کا بھی پیار ملتا ہوگا, انٹرنیشنلی بھی پیار لوگوں کا ملتا ہوگا جو کھیل سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے ہیں. آپ جب چیمپئن بن کے پاکستان آئے تو آپ جیسے کرکٹ کے کھلاڑی جو ہیں وہ ورلڈ چیمپئن جیت کے یا ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں تو ان پر انعامات کی بارش ہو جاتی ہے. تو آپ بھی ماشاءاللہ ورلڈ چیمپئن انڈین کو ہرا کے نمبر 1 عالمی رینکنگ پنکج اڈوانی اس کو آپ نے ہرایا. تو آپ جب واپس آئے آپ کو حکومتی لیول پہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جو ہے عمران خان صاحب خود ایک اسپورٹس مین ہے, چیمپئن رہے ہیں, وہ 92 میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے. تو ان کے ساتھ آپ کے کوئی ملاقات ہوئی ہو یا انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی انعامات کا تبادلے کی بات کی ہو, یا آپ کا بورڈ ہے جو اس نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہو؟ جی بالکل, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. تو جہاں تک حکومت کی سطح کی بات ہے تو میں نے کوئی 100 انٹرویو دیے ہیں. میں نے کہا خان صاحب آپ اگر مجھے سپورٹ نہیں کرنا چاہتے, مالی سپورٹ نہ کریں, چلیں اتنا تو کم اپریشیٹ کریں نا, آپ ہمیں وزیر اعظم ہاؤس بلائیں, کم سے کم ایک کپ چائے تو پلا دیں, ہمیں وہی خوشی ہوگی, کیونکہ ہم نے اپنے ملک کی طرف سے کھیلنا ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب میں نے یہی بولا ہے انٹرویو میں نے ہزاروں انٹرویو کافی دیے, میں نے یہی بولا ہے خان صاحب آپ ہماری کچھ نہ کریں امداد, لیکن ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے, ہم نے اپنے وطن کے لیے کھیلنا ہے, کم سے کم اتنا تو آپ اپریشیٹ کریں. بیٹا آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, ویل ڈن, آپ نے انڈیا کو ہرایا ہے, ایسے ہراتے رہنا, اپنے ملک کا نام روشن کرنا. یہاں تک اگر کہہ دیتے تو ہمارے لیے وہی سب سے بڑی دولت ہے. صحیح. اجل بھائی, آخر میں پروگرام کے آخر میں آپ سے جو ہے پوچھنا چاہوں گا کہ ہر بندہ جو دیکھے جی سیلیبریٹی بنتا ہے تو اس پہ جب ٹیگ لگ جاتا ہے, آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے فیم ہیں نوجوانوں کے بھی اور ہمارے لیے بھی قابل عزت ہیں کیونکہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو گھر کے کاموں میں جب آپ گھر پر آتے ہیں آپ کا سلسلہ وہی پہلے والا ہے یا آپ کے اندر بھی کوئی تھوڑی سی سیلیبریٹی والی آ جاتی ہے کہ گھر کا کوئی کام ہو نہیں جی میں نے نہیں کرنا ہے؟ نہیں بالکل, میں جیسے پہلا میں تھا ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی انشاءاللہ رہوں گا. آپ کے پروگرام کے حوالے سے بول رہا ہوں, جو انسان کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج نہ کرے. جس طرح وہ کہتے ہیں جی ہوں پنجابی وچ کہندے نے, پنجابی بھی تھوڑا جہا بولنا چاہیے پروگرام دے والا, پروگرام تھوڑا ذرا اور اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ. لیکن ویوز بھی بڑے خوش ہوندے نے کہ یار تھوڑا جہا اپنا لینگویج بھی یوز کرنی چاہیے, اسی پنجاب دے رہن والے تے
میں وہی اج بھی سارا کچھ وہی کرنا, گھر دے کام وہی کرنا وا جس طرح پہلے ماں باپ کہندا سی جا پتر سیٹاں لے کے آ, یا چاہ پانی لے کے آ, یا پتی لے کے آ, یا سبزی لے کے آ. اج بھی میں اپنے ماں پیو دی اسی طرح خدمت کرنا وا جس طرح میں پہلے بچپن وچ انہاں دی مار کھاندا سی. اجل بھائی, آپ کو جو ہے سنوکر کے علاوہ کون سی گیم جو ہے آپ کو پسند ہے, جو اگر آپ سنوکر کے کھلاڑی نہ ہوتے تو اس کے گیم میں جو ہے نا آپ جا کے اپنا نام روشن کر سکتے تھے؟ جی بالکل, آپ نے جب میں چھوٹا تھا نا مجھے سنوکر سے زیادہ کرکٹ سے پیار تھا. میں اس حد تک کرکٹ کھیلی ہے میں نے کہ جب میں گراؤنڈ میں اگر 5 بجے لڑکے جاتے تھے تو میں 2 بجے آ کے بیٹھ جاتا ہوتا تھا. مجھے اتنا کرکٹ کا شوق تھا. لیکن جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو تھوڑی سی میری گیم سنوکر کی بڑھنا شروع ہوگی. تو میں نے پھر ایک فیصلہ ڈیسائیڈ کیا تھا ایک تنہائی میں بیٹھ کے نا. تو میں نے کہا دیکھو یار ایسے ہی تنہائی میں بیٹھ, میں نے کہا کرکٹ میں تم آگے نہیں جا سکتے. کرکٹ میں بہت بڑی سفارشیں ہوتی ہیں, سلیکٹنگ ہوتی ہے. جب کسی کھیل میں سلیکٹنگ ہوتی ہے نا, سلیکٹنگ, تو اس میں آپ کے کم چانسز ہوتے ہیں. جو کھیل اس طرح کا ہو نا اپنے پہ اپنا ہو, مطلب ایک کھلاڑی جیتتا جائے آگے جاتا جائے, سلیکٹنگ نہیں ہے. تو پھر میں نے وہ دیکھا, میں نے کہا یار کرکٹ میں سلیکٹنگ ہے, سنوکر میں سلیکٹنگ نہیں ہے. تو لہٰذا اگر تم پلیئر بنو گے یہاں پہ تمہاری سفارش نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے, ادھر جیتتے جاؤ آگے جاتے جاؤ. تو الحمدللہ وہ میرا فیصلہ صحیح ہوا. آج اللہ تعالیٰ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے جو اللہ نے میرا وہ فیصلہ اس ٹائم قائم دائم اپنی بارگاہ میں رکھا, اور آج میں پوری دنیا کا ورلڈ چیمپئن بنا ہوں. اجل بھائی, پروگرام کے آخر میں جو ہے آخری سوال ہے ہمارا کہ آپ جو پہلے والا اجل تھا اور چیمپئن اجل, اس میں کیا ڈفرنس جو ہے آپ نے محسوس کرتے ہیں ہماری؟ بس محسوس یہ کرتا ہوں جب میں گھر میں ہوتا ہوں وہی اسی طرح کا رہنا بہنا, کوئی وہ پروٹوکول نہیں کہ مطلب اس طرح میں نے کپڑے پہن لیے یا میں VIP ہر ٹائم بن کے رہوں, نہیں. یہیں پہ میں کہیں پہ جاتا ہوں, ابھی ادھر پروگرام پہ آیا ہوں, مطلب چلو میں نے کہا تھوڑا سا یار کپڑے شپڑے پینٹ شرٹ پہن کے جاؤں تو ذرا اچھا لگے گا. پروگرام ویوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, پبلک دیکھ رہی تھی, پوری دنیا نے دیکھنا, وہاں پہ میں تھوڑا سا پینٹ شرٹ وغیرہ یوز کرتا ہوں. ویسے تو ادروائز میں ادھر اس طرح ہوں کہ جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ اپنا آپ کو بھولنا نہیں, میں وہی کہتا ہوں. اجل بھائی بڑا شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی SMT کے پلیٹ فارم سے. تو ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہے آپ کی باتیں سن کے, آپ کی سادگی دیکھ کے. تو آپ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور عزت دے. ہماری دعائیں ہیں, ہماری ٹیم کی دعائیں ہیں. تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.